الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ رمضان ہے. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے پہ نا کانا یبشر اصحابہ، وہ اپنے صحابہ کو نا خوشخبری دیا کرتے تھے، گلیڈ ٹائڈنگس دیا کرتے تھے. فار ایگزامپل کوئی شخص ہو جیسی شادی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو. کوئی حج کر کے آیا ہے یا کوئی جس کا فار ایگزامپل حج میں گورنمنٹ کے پیکج میں نام آ گیا ہے، مبارک ہو آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یبشر اصحابہ، اپنے صحابہ کرام کو بشارتیں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے اوپر آن پڑا ہے ایک ایسا مہینہ جسے رمضان کہتے ہیں. شہر مبارک بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہیں. جنت کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں، اور معلوم ہے کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8. اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مرسی اور رحمت کا سائن ہے کہ اللہ نے جنت کے دروازے زیادہ رکھے جہنم کے دروازے سے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ میں تمہیں معاف کر دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمیں داخل کر دیں. اسپیشلی یہ جو مہینہ ہے نا، اس میں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں ان کو چین کر دیا جاتا ہے. اور سبحان اللہ یہ وہ مہینہ ہے جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل فرید بھائی ہیں، میرے بڑے اچھے بھائی ہیں. میں ان کو اگر میں باہر سے آتا ہوں آفٹر ملٹیپل ایئرز، جسٹ ایگزامپل 20-30 سال بعد باہر سے آ رہا ہوں، اور میں ان کے لیے سنس ہی از ون آف مائی بیسٹ فرینڈز، اور میں ان کے لیے ایک بڑا ایکسپینسو پرفیوم لے کے آتا ہوں بائی سیونگ مائی انکم، منتھلی انکم تھوڑی کر کے 50,000 میں سیو کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے کوئی گوچی کا یا شنیل کا ایک کمال کا پرفیوم لے کے آتا ہوں، اور ان کو میں گفٹ کرتا ہوں کہ یار فرید دس پرفیوم از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور میں آپ کو ایک گفٹ کر رہا ہوں، تو یو ہیو ٹو اسپینڈ اٹ ویل. ہاں، اب میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ کہاں یوز کریں گے؟ شادیوں پہ، عید کے دن پہ، رمضان کی راتوں میں، اور اس طرح سے مختلف. بٹ دا نیکسٹ ڈے، ویسے میں نے فرید کا نام غلطی سے لیے، یہ کام جو مثال تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہے، کہ اگلے دن میں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ جو فرید ہیں وہ اپنے ٹائلز پہ اس پرفیوم کو ڈال رہے ہیں، اور ماسی کو بلا رہے ہیں کہ ماسی آئیں ذرا پوچھا لگائیں یہاں پہ اور فلش میں ڈال رہے ہیں جیسے ہم ہارٹ پک ڈالتے ہیں نا، کہ ذرا آئیں یہاں پہ ذرا پوچھا لگائیں. اور میں آ کے گھر انٹر ہوتا ہوں، السلام علیکم، اینڈ آئی سی دس ہیپننگ، وہ پرفیوم کے ساتھ. مجھے خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ لیکن گفٹ تو اس کا تھا، اس کو مل چکا، اب وہ جو مرضی کرے اس کے ساتھ، لیکن مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیٹ پرفیوم واز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور میرے دل میں اس کی بڑی ویلیو تھی، اور میں چاہتا تھا کہ فرید اس کو اس طرح یوز کرے جس طرح میں چاہتا ہوں. ہم نا رمضان کے ساتھ بھی وہی حشر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، رمضان کا مہینہ، جس کے بارے میں امام الانبیاء خوش ہوتے تھے، کانا یبشر اصحابہ. لیکن ہم رمضان کو وہی ٹائلز پہ ڈال رہے ہیں، فلش پہ ڈال رہے ہیں، اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. صبح سوئے فجر کے بعد، فجر سے پہلے سحری کر کے، اور عصر کے ٹائم اٹھ رہے ہیں. سیزنز چاہے ایرتھرول ہے یا اسکوڈ گیم ہے یا فورٹ نائٹ ہے یا پب جی ہے یا کچھ بھی ہے، رمضان کے مہینے میں چل رہا ہوتا ہے. we're dealing with Ramzan the same way my friend has dealt with the perfume. we never value. اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور میں سناتا ہوں. رمضان کا ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. جسٹ امیجن کوئی بینک، آپ سب میزان بینک سے، پورے پاکستان کے میزان بینک کے کسٹمرز، میزان بینک اناؤنس کرتا ہے کہ ایک وہ لکی کسٹمر ہے جس کو ہم ایز اے گفٹ چوز کریں گے اور سلیکٹ کریں گے، نو فیس، نو نتھنگ، اور بس وی آر ٹرائنگ ٹو پلیز آر کسٹمرز. وہ ایک ہے ان کروڑوں کسٹمرز میں سے جس کو ہم پرچی نکالیں گے اس کی، اور جس کا نام آ گیا، تو ہم اراؤنڈ 20 سیکنڈس کے لیے اپنا جو بینک کی جو ونڈو ہے، وہ جو ہمارا ٹریجر ہے، وہ کھول دیں گے. جتنے پیسے وہ اکٹھے کر سکا اس کے
اور امیجن آپ کا نام آ جاتا ہے اور آپ کو بلایا جاتا ہے, اینڈ یو نو دیٹ میڈیا, جیو اینڈ آل آف دیٹ, ایکسپریس ٹریبیون, سارے موجود ہیں, کیمراز لے کے آئے ہوئے ہیں کہ لیٹس سی واٹ اٹ گوز, اینڈ اٹس اے بگ کیمپین آل اوور پاکستان, اینڈ پورا پاکستان ایکسائٹیڈ ہے. اور آپ جاتے ہیں کہ آپ بھی ایکسائٹیڈ ہیں کہ اب میں پتہ نہیں کس طرح سے مال اکٹھا کروں گا, بٹ یو نو دیٹ 20 seconds ٹائمر وین اٹ اسٹارٹ, اوکے گائز ریڈی, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, 3 2 1 گو. اور آپ چل کے جا رہے ہیں اور فیس بک پہ آپ کو نوٹیفیکیشن آئی ہے, انسٹاگرام پہ آپ اس کو چیک کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں میں کیا کروں, پھر اس کو رپلائی کر رہے ہیں, اینڈ 20 سیکنڈ اسی میں گزر جاتے ہیں اور آپ 1-2 نوٹ جیب میں اٹھاتے ہیں, ڈالتے ہیں. لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ جھلا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ہو گیا ہے, ڈیڈ اے اسنیک یو نو بٹ ہز ہیڈ اور واٹ. دا پوائنٹ ہیئر از رمضان کی جو ایک سیکنڈز ہے نا, وہ اتنے قیمتی ہیں کہ ہم امیجن نہیں کرتے. وی آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ ود رمضان. میں ایک تیسری مثال لے کے سمجھاتا ہوں. امیجن یو آر ان مے بی سہارا ڈیزرٹ, اپنی فیملی کے ساتھ ڈیزرٹ سواری پہ, چلیں دور کی بات نہیں کرتے, تھر پارکر میں آپ اپنی V8 پہ جا رہے ہیں, اینڈ اٹ بریکس ڈاؤن. ایز اٹ بریکس ڈاؤن اور آپ مکینک کو کال کرتے ہیں, سگنلز نہیں ہے وہاں پہ, تو آپ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں کہ وہ دور thousands of kilometers دور جا کے لے کے آؤ اس کو, اور وہ جاتا ہے اور 2-3 دن لگ جاتے ہیں, اینڈ یو ہیو یو نو لمیٹڈ اماؤنٹ آف فوڈ اینڈ ڈرنک. کھانا تو کچھ نہ کچھ پڑا ہوتا ہے, مگر زیادہ تر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور پانی بالکل ختم ہو گیا, اور آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں اور آپ کے ماں باپ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے they are about to collapse. And out of frustration and anxiety and that panic کی وجہ سے آپ وہاں سے بھاگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار مجھے اپنے ماں باپ کو بچانا ہے, اگر میں نہ بھاگا تو پھر کون جائے گا, اینڈ یو رن ٹو فائنڈ واٹر. آپ جاتے ہیں دور جا کے کسی دور آپ کو دور ٹینٹ نظر آ رہا ہے 10 کلومیٹر دور, اور آپ جاتے ہیں, اور پیاس کا عالم یہ کہ آپ خود بے ہوش ہونے والے ہیں, اور آپ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ ٹینٹ ہے اور پانی نہیں ہے, مگر سرپرائز اس کے پیچھے ایک کنواں ہے. آپ کو نظر آتا ہے, آپ کہتے ہیں الحمدللہ مجھے کنواں مل گیا, اور اس میں آپ کے پاس, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, لایا نہیں میں, الحمدللہ آپ کو بالٹی مل جاتی ہے, بٹ وہ پرانی بالٹی ہے, زنگ لگا ہوا ہے اس پہ, اور جب آپ پانی اس کو گراتے ہیں اور اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں, اور جب اوپر نکلتی ہے تو یو آر شاکڈ ٹو سی کہ اس کے اندر اتنے 2-3 ہولز ہیں. آپ اس کو دوبارہ ڈالتے ہیں, بھر کے نکالتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ پانی ان ہول سے نکلنا شروع ہو گیا. آپ نے خود تو پانی پی لیا, بٹ اپنے گھر والوں کے لے کے جانا ہے, اگر نہ پہنچے تو وہ مر جائیں گے. اینڈ یو ٹیک دیٹ بکیٹ آف واٹر, اینڈ آپ ہاتھ نیچے رکھتے ہیں اس کے, جہاں پہ انگلیاں رکھ سکے, بلاک کر سکے, مگر اسٹل ساری بلاکیج نہیں ہوتا, اور وہ قطرے گر رہے ہیں, اینڈ یو آر رننگ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں, اینڈ پانی آدھا ہوتا جا رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے, اینڈ فرسٹریشن اینزائٹی کہ یار یہ کیوں پانی گرتا جا رہا ہے, اگر ماں باپ تک میں نہ پہنچا پانی کے ساتھ وہ مر جائیں گے. سو اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. جو ایک قطرہ گر رہا ہوتا ہے نا, آپ کو وہ دل پہ نا ایسے بھاری ہوتا ہے. رمضان کا جو ایک سیکنڈ ہے نا, وہ اس قطرے سے بھی 1000 گنا زیادہ ویلیویبل ہے. مگر ہاؤ ڈو وی اسپینڈ those seconds and minutes. ہمیں وہ اس قطرے کے تو گرنے پہ پریشانی ہو رہی تھی, لیکن رمضان کے کلاک ٹک 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 کر رہی ہے, مگر ہم پریشان نہیں, اور سحری کھا کے لمبی تان کے سو گئے, اور زور سے فجر سے ظہر اور زور سے عصر سوتے رہے. کسی کی تو عصر کی نماز بھی نکل گئی اور زور کی نماز بھی نکل گئی, اٹھ رہے عصر کے ٹائم پہ ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. This is what we are doing with Ramadan, and this is our, you know, this is a catastrophe on this ummah. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ 2 صحابی ہیں جو آپس میں کمپٹیشن کرتے تھے. They used to love each other and they used to compete in goodness. اور ہمیشہ وہ بھاگتے تھے اور دوڑتے تھے کہ کون نیک عمل کرے گا. ایک صحابی دونوں جہاد میں گئے, ایک شہید ہو گئے, ایک شہید نہیں ہوئے. وہ واپس آ گئے اور he was like یار میرا بھائی شہید ہو گیا, میں شہید نہیں ہو سکا, یا اللہ I want to compete with him. سال بعد ان کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جس کی نیچرل وفات ہوئی ہے وہ شہید سے آگے نکل گیا ہے, وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے. طلحہ بن عبید اللہ سرپرائز, کیونکہ جہاد اور شہادت تو اسلام کی چوٹی ہے, پیک ہے, پینیکل ہے, ایکسٹسی ہے. تو نے کہا کہ یہ ہے, وہ پہلے کیسے داخل ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ شہید بعد میں داخل ہو رہا ہے اور وہ پہلے داخل ہو رہا ہے, یا رسول اللہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وائی یو آر سرپرائزڈ. آئی ایم پیرافریزنگ دی ورڈز. اس کی زندگی میں رمضان کو تم کاؤنٹ نہیں کر رہے ہو,
How could you miss Ramadan? اس نے روزے رکھے, اس نے قیام کیا, اس نے تہجد پڑھی, اس نے اذکار کیا اور قرآن کی تلاوت کی, تم اسے کیسے بھول رہے ہو؟ تو one Ramadan can make a big difference in your life. Remember last Ramadan کون کون سے آپ کے ریلیٹیو زندہ تھے اور فرینڈ زندہ تھے جو اس رمضان نہیں ہیں کووڈ کی وجہ سے, اور کتنی اور بیماریوں سے چلے گئے دنیا سے. I can count on my fingers many people جو لاسٹ رمضان زندہ تھے اور اس رمضان نہیں ہیں, ینگ اینڈ اولڈ. اور ہم لوگ تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو. تو guys, my advice to you guys is spend this Ramadan as it is your last Ramadan. And Sheikh Hafizullah is here, so I just don't want to take much of your time. I just want to quote a few things to you guys. Number 1, make your intentions clear. اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے, یہ نہیں کہ سب مسجد جا رہے ہیں تو ہائے 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 کیا برا لگے گا کہ میں مسجد نہیں جا رہا تو میں بھی گوئنگ ود دا فلو. یہ سین نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے انٹینشنز کلیئر ہیں تو رمضان کے بعد بھی آپ نماز کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ آپ جس رب کے لیے رمضان میں جا رہے تھے اس رب کے لیے رمضان کے بعد جا رہے ہیں, عید کی فجر پہ جا رہے ہیں, اس رب کے لیے جائیں گے آپ. ڈونٹ بی رمضانی مسلمان کہ رمضان آیا تو اللہ اکبر. some people follow herd mentality, people follow sheep mentality, and we humans are designed to follow sheep mentality. 98% of the humans are leaders, they are followers, and only 2% are leaders. 98% of the humans follow only 2% of the humans. Dr. Solomon Asch and Jens Krause, they are researchers, they are behavioral psychologists. Okay, we try to follow humans. Everybody is going to concerts, yalla habibi, we're going to concerts. Everybody going to Tarawih, we're going to Tarawih. Ramzan hai, and we are seasonal Muslims. Don't be seasonal Muslims either. جو رب رمضان میں رزق دیتا ہے وہ رمضان کے بعد بھی رزق دیتا ہے. جو رمضان میں کھلا پلا رہا ہے, سانس دے رہا ہے, وہ رمضان کے بعد تو سانس دے رہا ہے. تو مسلم is a 24/7 Muslim. We are عباد اللہ. The first thing is intention. Clear your intention. لوگوں کے لیے نہ کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. قلب من تراعی بید من عصیت. آپ اپنے جس کو اپنے اعمال دکھا رہے ہو نا وہ اس کے ہاتھ میں, یا جس کو آپ اپنے اعمال دیکھ رہے ہو اس کا دل اس کے ہاتھ میں ہے, جو دلوں کو پھیرنے والا ہے. How could you please a person جس کا دل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے؟ قلب من تراعی, میں اگر آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ کا دل اس کے ہاتھ میں ہے. بید من عصیت, جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں. Never ever. حذیفہ بلکہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں موسیٰ بن معلہ سے کہ 3 کوالٹیز جس بندے میں ہوئی, آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوگی اس میں اس کا حصہ لازمی ہوگا. Just imagine. Number 1, اخلاص للہ. Number 2, ان تحب للناس ما تحب لنفسک. Loving for people what you love for yourself. And number 3, آپ کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا ہے, you want to eat it, but کوئی آپ زیادہ ڈیزرونگ بندے کو دیکھتے ہیں ہم اس کو دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ 3 کوالٹیز جس بندے میں ہوئی, آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوتی ہے اس بندے کا شیئر اس میں لازمی ہوتا ہے. نمبر 1 was اخلاص, اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا اپنی عبادات کو. This is the reason صحابہ کا اتنا صدقہ ہمارے احد پہاڑ کے سونے چاندی سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ their intentions were very pure. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, جو علماء ہوتے ہیں نا they play with intentions, یعنی they gain much more reward than us through intentions. How come? Because they have more knowledge. How come? ایک میرے استاد ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ میں بیٹھے ہوئے تب شیخ کے ساتھ پڑھ رہے تھے, حلقہ ہے اور شیخ پڑھا رہے ہیں حدیثی کتاب, تو باہر ناک ہوا تو میں اٹھا تو کہتے ہیں کہ رک جاؤ, تم کیوں اٹھنے لگے ہو؟ میں آپ کی مدد کروں گا. اچھا what intentions do you have? اس نے کہا میری انٹینشن ہے کہ کوئی مسلمان بھائی کو تو میں اس کی مدد کروں گا. اور شیخ that's it, کہتے ہیں تو رک جا میں جاتا ہوں. وہ گئے اس کی مدد کر کے آئے, کہتے ہیں کیونکہ میری جو انٹینشن تھی نا وہ پتہ کیا تھی کہ ایک میرے مسلمان کو میں اسپائل کر کے دیکھوں گا, اس سے مصافحہ کروں گا, میرے ہاتھ پہ خوشبو ہے وہ اس کی خوشبو میں لگے گی, اس کے دل میں سرور تدخل فی قلب مؤمن, اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی, افضل ترین اعمال. میری انٹینشن ہے کہ میرے سے جو کام کہے گا میں سے کام کر دوں گا. اینڈ ہی کاؤنٹڈ اراؤنڈ 50 انٹینشنز کہ تم سے بہتر میں چلا جاتا ہوں بیکاز میری یہی انٹینشنز ہیں. سو اپنی انٹینشنز کو نا اللہ کے لیے خالص رکھیں اور زیادہ رکھیں. یہ تو وجہ کہ حدیث میں کیا آتا ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کے ساتھ اینڈ ہوپنگ فار ریوارڈ.
اللہ تعالیٰ سے نا ہر ایک سیکنڈ کا یا رب بیکاز انا عند ظن عبدی بی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشنس کے ہمارے جو ظن ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے مطابق ہیں. سو ہیو گریٹ حسن ظن باللہ اینڈ تھنک گریٹ اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یا اللہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے گریٹ ریوارڈ فرام یو انشاءاللہ. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اینڈ ہوپنگ فار اے ریوارڈ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر، دس از بگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں، اتر رہے ہیں اور کہتے ہیں آمین آمین آمین. سامنے رسول اللہ آپ نے آمین کہا. ان سے ایک بات کیا تھی؟ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے اس کا ناک غرد آلود ہو جائے. ہماری زندگی میں کتنے دفعہ رمضان آ چکا ہے. دعا کرنے والے کون؟ جبریل. کس کے حکم سے؟ رب العالمین کی طرف سے. اور کون آمین کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء. چاہے دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے شک. اور ہم لوگ ہمارا ایٹیٹیوڈ رمضان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کہ وی ٹو ڈو لسٹ ہماری کیا ہے؟ نیٹ فلکس کی ڈاکومنٹریز دیکھنی ہے ہم نے اور وی سب دیکھنی ہے. لا الہ الا اللہ. تو گائز یو گائز آر ینگ. قیامت کا دن ہوگا، خدا کی قسم میں اور آپ ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے حفاۃ عراۃ غرلا، ننگے پاؤں ننگے جسم انسرکمسائزڈ، اور لوگ اپنے پسینے میں بھی ڈوب رہے ہوں گے جب سورج 1 میل دور ہوگا. آج سورج سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایئر کنڈیشنز ہم نے 8 ٹن کے لگائے ہوتے ہیں اور کپڑے لائٹ سے پہنتے ہیں اور کیپس پہنتے ہیں اور گاڑی میں اے سی ہے اور ہر جگہ شیڈ ہے. جو سورج کروڑوں میل دور ہے ہم سے، اور اس دن جب 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اس دن ہمیں شیڈ نہیں چاہیے تو کیا کریں؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جوانی کی ٹائم میں. واللہ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. بڑھاپے میں تو ہر بندہ اللہ اللہ کرتا ہے. جب کمر جھک جاتی ہے، جب ٹیمپٹیشن ڈیزائرز نہیں رہتی، جب ہارمونل گیمز نہیں ہوتی ہیں اندر، ہر بندہ کرتا ہے. گیم چینجر کیا ہے؟ گیم چینجر یہ ٹائم. ڈونٹ ویسٹ دس ٹائم. سو انٹینشنز. نمبر 2 انٹینشنز کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو مینیج کریں. پلان یور سیلف. وہ کہتے ہیں کہ شعبان از دا ٹائم آف پلانٹنگ دا سیڈس، کیونکہ شعبان سے پہلے رجب از دا ٹائم آف پلانٹنگ دا سیڈس. شعبان از دا ٹائم آف گیونگ اٹ واٹر. رمضان از دا ٹائم آف اس کو کاٹ کے کھانا، رائپ آف کرنا اس کو. لیکن جو شخص رجب میں اپنے پلانز نہیں کر سکا اور شعبان بھی اس نے آدھا نکال دیا، وہ کیا کرے؟ اب وہ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اپنے سیڈز پلانٹ کرے، محنت کرے، ایفرٹ کرے. اٹس اے میراتھن. اور دوسرے 10 دنوں میں ان کو پانی دے، یعنی اور ایفرٹ کرے، بڑھائے. اینڈ ٹیک دا موسٹ آؤٹ آف رمضان ان دا لاسٹ 3 nights آف رمضان. ایسے نہ کریں کہ پہلے 10 دنوں میں سب سے آگے بھاگ رہے ہو. اٹس لائک اے میراتھن. 3 rounds اس میراتھن کے. پہلے راؤنڈ میں سب سے آگے بھاگ رہے ہیں آپ اور پوری جان لگا دی آپ نے. دوسری میں تھکتے چلے گئے، لوگ آپ کو کراس کر رہے ہیں. اور تیسری میں سب سے پیچھے رہے. اینڈ کین یو کلیم کہ میں پہلے میں تو سب سے آگے تھا، مجھے فرسٹ ریوارڈ ملنا چاہیے، میں سب سے آگے تھا پہلے میں؟ اٹ ڈپینڈس کہ آخر میں سب سے کون آگے تھا. سو ٹیک دا موسٹ آف اٹ اور پلان یور. اف یو فیل ٹو پلان، یو پلان ٹو فیل. سو اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرنا شروع کریں. تہجد آج سے پڑھنا شروع کریں، بے شک 2 رکھ دیں. قرآن کی تلاوت آج سے شروع کریں، ورنہ جب رمضان آن پڑتا ہے تو پھر ہم بکھلا جاتے ہیں کہ اوہ قرآن کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، جو میں نے اسکیجول لکھا ہے وہ میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہا. آج سے عمل کریں اور اپنے آپ کو ان آخری 10 دنوں میں جو شعبان کے ہیں ان میں ٹرین کریں. سو میک اے پلان. یو شوڈ بی نوئنگ ایگزیکٹلی کہ واٹ آئی ڈوئنگ ایٹ 4 AM in the morning and 5 AM کیا کرو and 6 and 7. اور اپنا سارا اسکیجول لکھیں. مینیج یور سلیپ، مینیج یور ایکسرسائز، مینیج یور ٹائم. اور کچھ لوگ تو جو نیک لوگ ہیں وہ تو ایکسرسائز کو تھوڑا سا بائے کرتے ہیں اس منتھ میں کہ یار سارا 11 مہینے ایکسرسائز کرتے ہیں تو لیٹس اسپینڈ دس منتھ آن ریڈنگ قرآن. ویسے بھی روزے کی حالت میں اور ٹائم اسکیجول ویسے میچ نہیں کر رہا ہوتا. سو مینیج یور اسکیجول. تیسری چیز یہ ہے کہ ویری کوئکلی انٹر رمضان ود اے کلین ہارٹ گائز. بغض کو، عداوت کو، حسد کو نکال دیں خدا کی قسم. یہ جو اٹس اے ریس، ٹھیک ہے، اور اس ریس میں آپ نے بھاگنا ہے، آگے نکلنا ہے.
اور کیا آپ ایک بوری پکڑ کے 2 من کی بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں بھاگ سکتے ہیں. اگر ہم نے بھاگنا ہے نا تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. وہ صحابی کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ کی نے کہا تھا کہ وہ انٹر ہوتے تو کہا یہ جنتی ہے, اس دروازے سے جنتی انٹر ہوگا. تو صحابہ چلے گئے انہیں گھر پہ, 3 راتیں گزاری اور دیکھا کہ کیا کرتا ہے, کچھ خاص سمجھ نہیں ہے کہ یہ بھی تہجد پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, یہ بھی روزہ رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں. واٹ از دا ڈفرنس دیٹ از میکنگ ہم ون آف دا پیپلز آف پیراڈائز. رات کو جب وہ سوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل سے کسی کی گرہ, کسی کے خلاف حسد بغض, میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. Do not enter Ramadan with this type of heart. Next point is, 4th point is, جیسے میں نے کہا رمضان از اے ریس, اور اس میں آپ نے آگے نکلنا ہے. سو اس ریس میں آپ کو پیچھے کھینچنے والی چیز پتہ کیا ہے؟ سنز. Sins have changed in shackles. Wallahi, they have changed in shackles, metaphorically. Sins ہمیں نیکیاں کرنے سے روکتے ہیں, ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتے. So throw off this burden. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. سلف صالحین رحمہم اللہ 3 دعائیں لازمی کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں ہمیشہ. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. یا اللہ میں تیرے سے توبۃ نصوحا کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. یا اللہ میں اچھے خاتمے کا سوال کرتا ہوں تیرے سے. اور تیسری یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سلف صالحین یہ 3 دعائیں کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے, ساری زندگی کا ان کا معمول تھا. So throw off your burdens. اور توبہ استغفار یہ تسبیحیں پھیرنے کا نام نہیں ہے. ہاں وہ ذکر اس کی اپنی فضیلت ہے, but true repentance is changed behavior. If you change yourself, you leave off sins. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر بھی رہا ہے لیکن he is not leaving his sins, یہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. You're not leaving your haram relationship and you're saying توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. It's you're faking it. اصل توبہ استغفار ہے کہ پرانے گناہوں پہ شرمندگی اور ندامت, لیونگ آف سنز امیجیٹلی, اور تیسری آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ. ہاں ایز ہیومنز ہم پھسل جاتے ہیں, پھر توبہ کریں, پھر پھسل جائیں, پھر توبہ کریں, جب تو شیطان مایوس نہ ہو جائے آپ سے. کیپ ریپینٹنگ, کیپ ریپینٹنگ. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. تجد اللہ غفور الرحیم. یو ول فائنڈ اللہ تعالیٰ آلویز فارگیونگ اینڈ رحیم. سو اللہ سے فارگیونس. فضیل بن عیاض کے بیٹے دین پہ شروع میں نہیں تھے, تو وہ اپنے بیٹے کے لیے نا دعا کرتے تھے, یا اللہ اس کو دین پہ لیا, اس کو دین پہ لیا. تو توبہ انہوں نے کیسی کی؟ جب وہ توبہ کی تو رحمہ اللہ رات کو اٹھے فیض بن عیاض اور دیکھتے کہ میرا بیٹا پہلے اٹھا ہوا اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے. اور اگلے دن بازار گئے تو وہ جو وہ ترازو ہوتے ہیں نا, ترازو پہ جہاں پہ ویٹس ڈالتے ہیں وہاں پہ کپڑا مار رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ کہتے بابا جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو اس پہ گرد اور غبار گری ہوئی ہے نا, اس کا وزن کہیں اس میں نہ آ جائے اور میرا حساب کتاب سخت نہ ہو جائے قیامت کے دن. یہ ہوتی ہے توبہ استغفار. یہ نہیں ہوتی کہ ہم رمضان میں تسبیحیں پھیریں اور اس کے بعد دوبارہ سے باغی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے. نہیں گائز. اور موسٹ امپورٹنٹلی نیکسٹ پوائنٹ از رمضان شہر رمضان شہر القرآن. قرآن کو ٹائم دیں. کسی شیخ سے پوچھا اس سینچری کے کہ شیخ یہ بتائیں کہ what was the relationship of between Sahaba and the Quran? What importance did Quran have in the life of Sahaba? شیخ مجھے بڑا لیکچر نہیں چاہیے, مجھے بس چھوٹی سی باتیں سمجھا دیں. تو شیخ نے کہا کہ بیٹا اگر سمپل سے سمجھنا ہے نا تو بس یہ سمجھ لو کہ جو تمہارا تعلق واٹس ایپ سے ہے نا, صحابہ کا وہی تعلق قرآن سے تھا. How many times do you unlock your phone in a day? آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں 270 times, 250 times, کبھی 220 times, کبھی 300 times. This was the relationship Sahaba had with the Quran. عمر بن خطاب کو یہ مقام کیسے ملا؟ ان کی وائف کہتی ہے یعنی عمر کون ہے؟ ما کان نبی من بعدی لکان عمر. میرے بعد کو نبی تھا تو عمر ہوتا. عمر تم کیا کرتے ہو کہ جس راستے پہ چلتے ہو شیطان چھوڑ جاتا راستہ. فتنوں کا دروازہ, فتنوں سے بچاؤ کا دروازہ تو امت کے لیے. کیا تھا, کیا وجہ تھی؟ جب بھی گھر میں داخل ہوتے بیوی کہتی ہیں کانا یقرأ القرآن, وہ قرآن کھولتے اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے. اور ہم جب بھی ٹائم ملتا ہے یار میں انسٹاگرام پہ دیکھوں مجھے کیا کیا میسیجز آئے ہوئے ہیں, میں فیس بک پہ کھول لیتا ہوں. وہ فیس بک کی اپلیکیشن یہاں ہے, انسٹاگرام یہاں ہے, مگر قرآن ساتھ اپلیکیشن ہے اور
مہینے گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو ٹچ نہیں کرتے, مہینے گزر جاتے ہیں. اینڈ وی کال صاحب ایمان تازہ نہیں ہو رہا, ایمان نہیں مل رہا, استقامت نہیں مل رہی. ہاؤ کین وی فائنڈ ایمان اینڈ استقامت وداؤٹ اوپننگ قرآن؟ This never happens. ابو موسیٰ الاشعری صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں یہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے قرآن کھول کے نہ پڑھا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اللہ اکبر, اگر ابن تیمیہ کو ڈیفائن کرنا, how was ابن تیمیہ رحمہ اللہ, he was in 2 words, رجل قرآنی, he was a person of قرآن. ہر 10 دنوں میں ایک دفعہ قرآن کو کمپلیٹ کیا کرتے تھے. یہ کوئی ویلا انسان نہیں ہے, you know what. جہاد کیے تتاریوں کے خلاف, فتاویٰ لکھ رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں, جیل میں ٹائم گزارا, علماء کو پڑھا رہے ہیں, ابن کثیر ان کے شاگرد ہیں, ابن قیم ان کے شاگرد ہیں, جائنٹس ان کے شاگرد ہیں, اور ہر 10 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کرتے تھے. اور جب جیل میں آ گئے تو ہر 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور پتہ ہے کتنی دفعہ قرآن ختم کیا جیل میں؟ 80 دفعہ قرآن ختم کیا. اور جب سبحان اللہ, آپ ان کی فتاویٰ دیکھیں اور مجموع فتاویٰ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی 2000 جلدوں والی کتاب ہے. Every time he writes and Allah said and Allah said and Allah said in the Quran. اور جب وہ آخری دفعہ 81st ٹائم قرآن پڑھے تھے تو قرآن کی اس آیت پہ تھے کہ ان المتقین فی جنات و نہر, کہ جو متقین ہوں گے نا وہ جنات میں ہوں گے, نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, رب العالمین کے پاس, تو لارڈ آف آنر اینڈ مائٹ کے پاس آنریبل چیئر سے بیٹھے ہوں گے. اینڈ دیٹس وین ہی پاسڈ اوے. جب وہ اتنا قرآن کو ٹائم دے رہے ہیں تو ہو آر وی, ہمارے پاس تو اپلیکیشن موجود ہے, ہم تو 1000 قسم تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو دیں. اور اطعام و طعام, لوگوں کو کھانے کھلائیں. سلف کیا کہتے ہیں کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ اپنے 10 دوستوں کو گھر بلا کے کھانا کھلائیں, اس سے کہ ہم 10 غلام آزاد کریں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. یہ سلف کا منہج تھا کہ ہم اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر تم چاہتے ہو جنت میں داخل ہونا تو کیا کرو؟ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. تم چاہتے ہو سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے جنت میں, تم سلام کو عام کرو, تم لوگوں کو کھانے کھلاؤ, تم مینڈ ٹائز آف کینشپ, اپنے خالہ چاچو پھوپھی سے جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس کو سیدھا کرو, سوری بول دو, کر دو, معاف کر دو. اور تم رات کو تہجد پڑھو, جب لوگ سو رہے ہوں تم سلامتی کے ساتھ اللہ کے جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. تم لوگوں کو کھانے کھلائیں, صدقہ خیرات دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس رمضان کو نا ایک لائف چینجنگ رمضان بنا لیں اپنے لیے, کہ قرآن سے وہ ریلیشن ڈیولپ کر لیں کہ انشاءاللہ سارے زندگی, سارے جو اگلے 11 مہینے وہ آپ کو موٹیویشن دے, وہ آپ کو فیول دے, اور پھر رمضان انشاءاللہ آ جائے گا اور پھر وہ موٹیویشن اتنی دے کہ آپ چل سکیں. یس نو ڈاؤٹ الایمان یزید و ینقص, ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے انسان کا, لیکن ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں جو بڑا ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا ایمان اکثر اوپر ہوتا ہے اور کبھی نیچے ہو گیا. اکثر اوپر ہے, ویو لینتھ ان کی یہ تھی, پھر ویو یہ ہے, اور ہمارا اکثر نیچے ہے اور کسی ایک دن اوپر ہو گیا, پھر اکثر نیچے ہے اور ایک دن اوپر ہو گیا. اور ہمارا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اپنے دلوں کے اوپر. اور صحابہ کے دل کے حالات ہلکے سے بدلتے تھے تو کہتے تھے نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ دل کی کیفیت بدل گئی ہے. اور ہمارے دل کی کیفیت ایسے بدلتی ہے کہ جیسے پتے کی رخ بدلتا ہے, لیکن ہم لوگ کبھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا دل کہاں جا رہا ہے. تو آج اپنے ایمان کو بلڈ کریں, اور اگر ایمان کمزور رہا, اگر ایمان آپ کو بستر سے اٹھا کر مصلی پہ کھڑا نہیں کر سکتا, تو یہ ایمان آپ کو قبر سے لے کے جنت تک کیسے پہنچائے گا؟ تو آج کام کریں ایمان پہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.